بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، جو کہ آئی آر میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بین الاقوامی سیاسی اقتصاد۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی پی ای کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ان سمپل ورڈز۔ تو آئی پی ای کے جس طرح نام سے جس طرح ٹائٹل سے واضح ہے کہ اس میں تین الفاظ آ رہے ہیں: انٹرنیشنل پولیٹکس اور اکنامکس۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ورلڈ افیئرز میں جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو پالیٹکس اور اکنامکس کے پرسپیکٹو سے اسٹڈی یا انالیسس کرتے ہیں، اس کو ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم گلوبل پالیٹکس کا ورلڈ اکانومی پر اثر کو پڑھتے ہیں، یا پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح گلوبل اکانومی ورلڈ پالیٹکس کو شیپ کرتی ہے، کس طرح شیپ دیتی ہے، تو اس کو ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں۔ اس کے آربٹ میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے آربٹ میں ہمارے پاس گلوبلائزیشن آ جاتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ آ جاتا ہے، ورلڈ فائنینس آ جاتا ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے پالیٹکس پر اثرات کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی۔ ٹھیک ہے، جب ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو اسکالرس کی ڈیفینیشنز میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس دو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز آتی ہیں، ایک تومس اوٹلے کی اور ایک بینجامن جیری کوہن کی۔ تومس اوٹلے جو کہ پروفیسر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے یو ایس کے ایک یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں کہ آئی پی ایز دا پولیٹیکل بیٹل بٹوین دا ونرز اینڈ دا لوزرز۔ یعنی وہ اس کو ایک ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی پی بنیادی طور پر ونر اور لوزرز کے درمیان ایک پولیٹیکل بیٹل ہے۔ یعنی کہ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دو ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے یا انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے، تو اس میں ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کو اس ٹریڈ کی وجہ سے سبجوگیٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک ملک کا ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹ جو ہے وہ کم ہے، دوسرے کا امپورٹ زیادہ ہے، تو جو امپورٹ کرنے والا ملک ہوگا وہ اس ایکسپورٹ کا جو ہے وہ سبجوگیٹ بن جائے گا۔ یا فار ایگزامپل ہم اسے کہتے ہیں کہ جس طرح آئی ایم ایف ہے، تو آئی ایم ایف اگر ملکوں کو قرضے دیتا ہے تو اس کے بدلے ان سے وہ کام لیتا ہے، ان کے بدلے ان کو وہ کچھ پولیٹیکل مطلب ڈیسیجنز لینے پر مجبور کرتا ہے، اور ان کو کمپیل کرتا ہے کہ آپ اس طرح ڈیسیجن لو گے، آپ اس طرح کرو گے اپنے ملک میں تو ہم آپ کو قرضے دیں گے۔ یعنی بیسیکلی اٹ از اے پولیٹیکل وار بٹوین دا ونرز اینڈ دا لوزرز، یہ تومس اوٹلے کہتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ریئلزم، جس کو ہم بعد کی کلاسز میں پڑھیں گے۔ اور ایک ہے جیری کوہن کی، جو انتہائی لبرل طریقے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے کمپلیکس انٹر ریلیشن شپ۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی پی ای جو ہے وہ ایک انٹر ریلیشن شپ ہے۔ آئی پی ای سے جب دونوں ممالک کے درمیان، دو ملک کے درمیان تجارت ہوتی ہے، تو اس تجارت کی وجہ سے وہ ایک کمپلیکس انٹر ریلیشن شپ میں بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسے بندھن میں بن جاتے ہیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے۔ تو یہ لبرل اپروچ ہے، اور یہ اکنامک لبرلزم ہے، جس کو ہم ایک اور لیکچر کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم آئی پی ای کا کنسیپٹ کا اوریجن پڑھیں، تو اوریجن یعنی جو کانسیپٹ بنا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ آئی پی ای بھی ایک چیز ہے، بظاہر دو مختلف نظر آنے والی چیزیں، جس طرح پالیٹکس اور اکنامکس ہے۔ تو 1950s اور 60s تک تو آئی آر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف انٹرنیشنل ریلیشنز کو یہ سمجھا جاتا رہا کہ بس جنگ ہے، سیکیورٹی ہے، ملٹری ہے، تو اس کو سیکنڈری لیول پہ سمجھا جاتا رہا۔ اکنامکس کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ کنسیپٹ نہیں بنا تھا اسکالرس کا کہ وہی اکانومی کا پالیٹکس پر اثر یا پالیٹکس اکنامکس پر اثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو ایسے میجر ایونٹس ہیں ہمارے پاس دنیا میں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی پالیٹکس اور اکنامکس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ گلوبلی ان کا ایک دوسرے پر اثر ہے۔ ان میں ایک بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز 1944 میں یہ ایونٹ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے آئل کرائسس۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بریٹن ووڈ کانفرنس کی اگر ہم بات کریں 1944 کی، تو جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام پر تھی، تو امریکہ میں بریٹن ووڈ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں تقریباً بہت سارے ملکوں کے ڈیلیگیٹس نے حصہ لیا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ڈسٹرکشن سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں ہوئی ہے، جو اسپیشلی یورپ جو تھا وہ اکنامکلی اور ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو چکا تھا، تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کی ریکنسٹرکشن بھی ہو، اور آئندہ کے لیے ایسے کچھ واقعات جو ہیں ہمارے پاس گلوبلی نہ ہوں۔ تو اس بریٹن ووڈ کانفرنس میں ہمارے پاس تین چیزیں بیسیکلی وجود میں آئیں، تین انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے۔ ایک تھا آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جس کا مقصد تھا
کہ جو ممالک میں انسٹیبلٹی رہی ہے جنگوں کے نتیجے میں، تو وہاں ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے لونز دینا اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ممالک کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا مالی لحاظ سے آئی ایم ایف کا قیام عمل میں آیا۔ اس کو ہم بعد میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم صرف مختصر سی بات کرتے ہیں۔ دوسرا ادارہ بنا IBRD کا، جس کو انٹرنیشنل بینک آف ریسرچ فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو بعد میں ورلڈ بینک کہا گیا، جس کا مقصد پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور کرنا تھا اور پاورٹی کو دنیا سے ریڈیوس کرنا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن بنا بریٹن ووڈ کانفرنس کے نتیجے میں، وہ تھا گیٹ۔ گیٹ کا مقصد تھا کہ جنرل ایگریمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹیرف، جس کا جو بعد میں WTO بنا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کا مقصد دنیا میں گلوبلی ٹریڈ کو پروموٹ کرنا، ٹیرف یعنی ٹیکس کو ریڈیوس کرنا جو امپورٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ کسی ملک جب امپورٹ کرتا ہے تو وہ جو ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اس پر وہ ٹیکس لاگو کرتا ہے، جس کو ٹیرف کہتے ہیں، اس کو ریڈیوس کرنا تاکہ آرام سے اور آسانی سے یہ ٹریڈ ہو سکے، اور ٹیکنالوجی کو ایکسپینشن دینا، ٹیکنالوجی کو ایکسپینڈ کرنا فار ٹریڈنگ پرپس۔ تو یہ تین ادارے کا قیام جو ہے، عمل میں آنا جو ہے، بیسیکلی it was a result of this political event that was World War II, which resulted into the creation of these three um, uh, economic institutions. So here we can see کہ کس طرح ایک ایونٹ جو ہے، پولیٹیکل ایونٹ جو ہے، وہ ان اکانومی پر اثر انداز ہوا، اور کس طرح اس پولیٹیکل ایونٹ کے نتیجے میں تین ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ وجود میں آئے۔ اگر ہم آئل کرائسس کی بات کریں تو اس میں بھی یہ ہے، آئل کرائسس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا تھا۔ یہ بیسیکلی اوپیک، جو کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ایک گروپ ہے، اس کو اوپیک کہتے ہیں۔ اس میں جو اس عرب کنٹریز ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، ایران ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، تو ان ممالک نے 1973 میں US کے خلاف اور یورپ کے خلاف، ویسٹ کے خلاف تیل کو بند کیا ہوا تھا، اور اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ تقریباً فی بیرل جو قیمت ہے وہ $2 سے لے کر $11 تک پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے آئل جو ہے کرائسس آ گئی تھی پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی یورپ اور ویسٹ اور USA کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو اس میں جو بنیادی وجہ تھی اس کرائسس کی، وہ یہ تھی کہ عرب اسرائیل کے درمیان جو وار ہوئی 1973 میں، اس وار میں بنیادی طور پر اصل میں واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ 1967 میں عرب اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس میں سوئس کینال پر قبضہ حاصل کیا تھا اسرائیل نے۔ اور چونکہ سوئس کینال کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک لنک ہے، اور وہ میڈیٹرین سی اور ریڈ سی کو ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے، جہاں سے ٹریڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوئس کینال جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل کینال ہے، جو کہ ایجپٹ کی اکانومی میں بڑا کی رول پرووائڈ کرتا ہے، لیکن 1967 کی وار میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ 1973 میں انور سادات پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے، اس نے پروپوزل پیش کی اسرائیل کو کہ وہ اس کو واپس کر دیں، لیکن اسرائیل نے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بدولت ایجپٹ اور شام سیریا نے اسرائیل کے خلاف اٹیک کیا۔ اس اٹیک میں اگرچہ سوئس کینال کو واپس لیا گیا، پیننسولا سینا بھی اس کو واپس لیا گیا، جو کہ ایک پیننسولا ہے ایجپٹ کا، جس پر 1967 کے اس وار میں اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اور مطلب قبضہ کیا تھا۔ لیکن اس جنگ کے نتیجے میں چونکہ لے لیا تھا یہ سارا چیزیں، ہم ایجپٹ نے لے لی تھی، پاکستان نے بھی اس میں بڑا سپورٹ پلے کیا تھا، 16 ایئر کرافٹس بھیجے تھے جو ایجپٹ اور سیریا کی مدد کرنے کے لیے۔ ستار علوی بہت امپورٹنٹ پرومیننٹ نام ہے اس جنگ میں جو 1973 میں ہوا، لیکن یہاں پر جو بنیادی رول تھا وہ US کا سپورٹ تھا اسرائیل کو۔ US نے بڑا اسرائیل کو سپورٹ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر US اسرائیل کو سپورٹ نہ کرتا، اور میڈیٹرین سی میں باقاعدہ ان کا ایک بحری بیڑا بھی وہاں پہ کڑا تھا تاکہ اسرائیل کے سپورٹ کے لیے، تو اگر US سپورٹ نہ کرتا تو ہم فلسطین کا مسئلہ بھی اس جنگ میں حل ہو جاتا۔ بہرحال US کے سپورٹ کی وجہ سے اوپیک کے جو عرب کنٹریز ہیں ان میں بڑی ہی افراتفری جو ہے وہ پھیل گئی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے آئل کرائسس کر کے امبارگو امپوز کیا، ایک بین امپوز کیا، جس کی وجہ سے یورپ اور پورا ویسٹ جو تھا اور USA جو تھا وہ بڑا ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ USA کا 4.7% GDP جو تھا وہ لاس ہوا تھا، گر گیا تھا۔ 2.5
یورپ کا 7%، جاپان کا گر گیا تھا، اور پوری دنیا کا جی ڈی پی جو تھا وہ تقریباً 3% جو ہے وہ گر گیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اکنامی کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا کہ آئل یا پھر اکانومی کو ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم موڑ تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کو یہ پتہ چلا کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بھی ایک کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک تھا، اور ڈیفائن انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہمارا ایکٹیویٹی